الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي المجرمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، فہم و فراست سے اس کو نوازا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خیر اور فلاح کی جستجو میں اپنے شعور کو اور اپنی بصیرت کو لگانے کی کوشش کریں اور شرور سے، فتنوں سے، فساد سے، خرابیوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر تو بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ شعور، دانائی اور بصیرت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا ہے. تو ایک مومن کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی کس طرح خیر اور فلاح سے ہم آہنگ ہونی چاہیے اور شرور سے، فتن سے، فساد سے اسے کس قدر دور رہنا چاہیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. قرآن اور سنت کی روشنی میں اہل ایمان کو خیر اور فلاح کے کاموں کو بڑھانے کا ذمہ دیا گیا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایمان لانے کے نتیجے میں بہترین امت اور اب ہر خیر پر اور ہر صلاح پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر تمہاری نظر رہنی چاہیے. اس کی جستجو، اس کی کھوج اور اس کی ڈھونڈ کا ایک جذبہ تمہارے دل کے اندر ہر وقت رہنا چاہیے. اس لیے کہ اب تمہاری ذمہ داری صرف تمہیں خود کو سنبھالنے تک کی نہیں ہے، بلکہ تمہیں تو ساری دنیا کو، تمہیں ساری انسانیت کو بتانا ہے، سکھانا ہے اور ان کے شعور و آگہی کو ایمان کی روشنی دے کر کے منور کرنا ہے، جلا بخشنی ہے. یہ کام تمہارے ذمے ہے.
تأمرون بالمعروف، جہاں بھی تمہیں کوئی خیر ملے، کوئی معروف ملے، کوئی نیکی، صلاح، تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہاتھ لگے تو اس سے کبھی پہلو تہی مت کرو، وہ کام کرو۔ اور جہاں کہیں کوئی برائی نظر آئے، کوئی خرابی نظر آئے، کوئی گناہ کا کام ہو تو کبھی اس کے پاس خود پھٹکنا نہیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچا کر کے رکھنا، یہ تمہارا فرض منصبی ہے۔ تأمرون بالمعروف، خیر کو خود اپناتے ہو اور لوگوں میں اس کا اشتہار کرتے ہو، پرچار کرتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اسی پیغمبرانہ اصول پر چلنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خوبیوں اور کمالات کو حاصل کرنے کے لیے، جن خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے وہ پوری دنیا کے اندر معزز بن گئے تھے، ایمان کو اپنے دل کے اندر پیوست کر لیا تھا اور ایمانی تقاضوں پر چلنا اپنا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انہوں نے مشن بنا لیا تھا۔ پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ وہی بدو، وہی گنوار جن کے پاس کوئی تہذیب و ثقافت نہیں تھی، جنہیں دیکھ کر کے رشک کیا جا سکے، اور اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں بھی ایسی غیر مہذب قوم کے اوپر حکمرانی کرنا اپنے لیے گھاٹے کا سودا تسلیم کرتی تھی۔ روم اور ایران کی جو دو بڑی طاقتیں تھیں، جنہوں نے ہمیشہ اپنے جغرافیائی حدود کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے سے جنگیں کی، برسرے پیکار رہے، عرب کی قوم کے اوپر حکمرانی کرنا وہ اپنے لیے گھاٹے کا سودا تسلیم کرتے تھے، اس کی طرف کوئی کشش محسوس اپنے اندر نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ بدو، وہ گنوار، وہ بد تہذیب، جن کی ثقافت، جن کا کلچر اتنا پست تھا، اتنا گرا ہوا تھا کہ اقوام و ملل کے اندر ان کی کوئی گنتی اور کوئی شمار نہیں تھا، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ گویا ایک ناقابل کاشت بنجر وادی کی طرح سے ان کفار اور مشرکین کے دل کی زمین تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کا پانی دیا، انہیں مذہب اسلام کا بیج فراہم کیا، اور پھر وہ کندن بن گئے، اور دنیا والوں کے لیے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کی زندگیاں قابل رشک بن گئیں۔ لوگوں نے ہر مسئلے کے اندر ان کی تقلید کی ہے، ان کی حکمرانی کے اندر ان کی تقلید کی ہے۔ آج تک سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی سے میرے دوستو استفادہ کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کے مرتب کردہ اصول و ضوابط سے آج بھی دنیا فیض حاصل کرتی ہے، اور میرے دوستو انہیں محبت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم اپنے اس دل کی زمین کو، اپنے دماغ کی زمین کو بنجر نہ ہونے دیں، اس کے اندر ہمیشہ ایمان کی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آبیاری ہوتی رہنی چاہیے۔ جب ایمان سے ہمارا دل تر و تازہ رہتا ہے، ہمارا دماغ شاداب اور سرسبز رہتا ہے، تو پھر وہاں سے اگنے والے جو پودے ہوتے ہیں اور ان پودوں کے اوپر جو پھل آتے ہیں، وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انسانی زندگی کو سنبھالنے کے لیے انتہائی پرکشش
دیکھنے کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں اور برتنے کے اعتبار سے انتہائی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان کے اندر کشش ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کی خبرگیری جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی۔ اسلامی اعمال کو برتنے کے لیے ہم نے میرے دوستوں پہلو تہی کی تو یہ رسوائی، یہ ذلت ہمارا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے کہ نہیں چلی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قرآن حکیم کے اندر کہ دیکھو اپنے آپ کو بناؤ، سنوارو، اور انسان ہو تو تمہارا تعلق دو طرف سے ہے۔ ایک انسانی جسم ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے عناصر اربعہ سے تشکیل دیا ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ بڑی مقدار میں مٹی کا مادہ انسانی جسم کے اندر موجود ہے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جن کی ذریت میں ہم اور آپ ہیں اور جس کی بنیاد پر ہمیں آدمی کہا جاتا ہے، آدم کی اولاد، آدم ذات کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جو خمیر تیار کیا تھا ارکان اربعہ ہی سے تیار کیا، عناصر اربعہ ہی سے تیار کیا تھا، اور پھر اس کے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانب سے آدم کے اس جسم میں، اس پتلے میں اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں روح پھونکی تھی۔ اور پھر کیا اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اب جاؤ اور آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعین، تمام فرشتوں نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سلام تحیہ پیش کیا۔ اللہ کے حکم پر سبوں نے آ کر کے آدم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا، آدم کا سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اللہ کا سجدہ کیا گیا تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ تو ایک تعلق ہمارا مٹی سے ہے، اور مٹی آپ جانتے ہیں کہ یہ پستی کی طرف لے جاتی ہے، پست ہے مٹی، ہم اپنے پیروں سے روندتے ہیں، ہم اس پر چلتے ہیں، اس کا استعمال جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، لیکن ایک تعلق اس کا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی جانب سے جو عزت والا ہے، جو برتری اور بزرگی والا ہے، اسی کے سایہ نشان ہر عظمت ہے، ہر رفعت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ ابلیس کو ذلیل و خوار کس نے کیا تھا؟ اس کے تکبر نے کیا تھا، ورنہ وہ تو عابد تھا، وہ تو زاہد تھا، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا تھا، سجدے سے روئے زمین کو بھر دیا تھا۔ لیکن جب تکبر اور استکبار اس نے کیا تو پھر ذلیل و خوار ہو کر کے رہ گیا۔ تکبر عزازیل را خار کر، تکبر نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا، بزندان لعنت گرفتار کر، ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کی گردن کے اندر پڑ گیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ تو مٹی کی خاصیت پستی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والی روح میرے دوستو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے پیغمبر لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کے ادراک کے بارے میں لوگ آپ سے
سوالات کرتے ہیں آپ ان کو ایک جملے میں جواب دے دیجئے، قل الروح من امر ربی، روح تو میرے رب کے بہت سارے پر اسرار معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، اور اس کی کنہ سے، اس کی حقیقت سے صرف اللہ کی ذات واقف ہے، ہم تم کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ آیت اتاری، قل الروح من امر ربی۔ تو روح تو اللہ کا امر ہے، اور اللہ بلند و بالا ہے، وہ رفعت والا ہے، وہ عظمت والا ہے۔ تو ہمارے اس جسم کے اندر روح بھی ہے، جس کی شان اور صفت برتری ہے، بڑائی ہے، عظمت و رفعت ہے، اور ہمارا جسم چونکہ خاک سے بنا ہے اس لیے تواضع بھی ہے، انکسار بھی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں واضح کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک نفس ہے، جس نفس کو اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس کا تعلق جسم سے بھی ہے، اور نفس کا تعلق میرے دوستو روح سے بھی ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو پستی ہی کی طرف مائل کر دیتا ہے تو پھر کائنات کا رنگ و روغن اور اسی کی لذتیں اور اسی کی خواہشات کی تکمیل اس کی زندگی میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کوٹ کوٹ کر کے بھر جاتی ہیں۔ پھر آسمان اور آسمان والے کی طرف، اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ اپنے اسی سفلی وجود کے تقاضوں کے اوپر میرے دوستوں وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کا مال کتنا سمیٹ لیں، دنیا کی جائیداد کتنی بٹور لیں، زن زر اور زمین پر اس کی نظر مرتکز ہو کر کے اور جم کر کے رہ جاتی ہے، اور اسی دنیاوی لذتوں کے حاصل کرنے میں وہ ہمیشہ شب و روز سرگردہ نظر آتا ہے۔ لیکن اسی نفس کا ایک تعلق میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہماری روح سے ہے۔ جب ہم اپنے نفس کی اس پر محنت کر کے توجہ کو روحانیت کی طرف، ملکوتیت کی طرف، اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور اس کے دھیان کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کراتے ہیں تو میرے دوستو ہم اور آپ اپنی شان کو گویا پہچاننے والے بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم نفس کو مطلق آزاد چھوڑ دیں اور وہ نفس دنیاوی لذتوں میں اور اس کی زلفوں میں گرفتار ہو کر کے رہ جائے، بلکہ ہمیں تو اپنی منزل مقصود جنت کی جستجو کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سرگرداں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایمان کی پختگی اور ایمان کے تقاضوں پر ہر لمحے عمل کرنے سے ہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پیدا ہو سکتی ہے۔ تکبر یہ اللہ تبارک و تعالی کو انتہائی ناپسند ہے۔ دنیا کے اسرار سربستہ تو ہم کھول رہے ہیں، نئی نئی ایجادات آئے دن ہو رہی ہے، اور ہم میرے دوستو اپنی آخرت بنانے اور سنوارنے والے جو امور ہیں ان سے غفلت کا شکار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ یقیناً کائنات کے اسرار جائز حدود میں رہ کر کے آپ کھولیے اور کائنات کو پرتعیش بنانے کے لیے مباح طریقے استعمال کیجئے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن کبھی اپنی روح کا بھی معائنہ کیجئے۔ جس طرح جسم کے اندر جب خرابی اور بیماری پیدا ہوتی ہے تو ہم کسی ماہر معالج کے پاس جا کر کے اپنا طبی معائنہ کرتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں؟ بخار ہے، زکام ہے، سردی ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے،
جی کینسر کا مسئلہ، بیماری ہم پنپنے نہیں دیتے ہیں، ہم چوکنا رہتے ہیں کہ آج اگر ہم نے اس ناسور کو بغیر علاج کے یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ ناسور ہمارے پورے بدن کو کھا جائے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، اور یہ مہلک مرض ہماری زندگی چھین لے گا۔ ہم چوکنا ہو جاتے ہیں اور فوراً کسی معالج کا رخ کرتے ہیں اور اپنے کینسر کا یا جو بھی بیماری ہے اس کے علاج کا منصوبہ بناتے ہیں، اس کے لیے بہت پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، جو بھی تدبیریں بتائی جاتی ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہماری روح گندگیوں سے، برائیوں سے، پاپ کے کاموں سے اگر لذت آشنا ہو چکی ہے اور اب اسی کے اندر اس کو مزہ آ رہا ہے تو ہمیں بے فکر اور غفلت بھری زندگی گزارنے میں دلچسپی بالکل نہیں رہنی چاہیے۔ ہمیں فوراً اس کے علاج کے لیے علماء کا، صلحاء کا، دعات کا، مبلغین کا دامن پکڑنا چاہیے، اور ہمیں میرے دوستو اپنی روحانی بیماریوں کا علاج بالکل اسی طرح ڈھونڈنا چاہیے جس طرح سے ہم اپنی جسمانی بیماری کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ جب یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر انسان سرمست ہو کر کے ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالی کی وہ دیکھتا ہے، جو نشانیاں پکار پکار کر کے کہتی ہیں کہ یہ دنیا از خود وجود میں نہیں آئی ہے، اسے کسی نے پیدا کیا ہے۔ تم از خود پیدا نہیں ہو گئے ہو، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے۔ تمہاری جان تمہارے پاس امانت ہے، تمہارے ساز و سامان یہ سب تمہارے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ امانتیں ہیں۔ اپنی جان کے ساتھ، اپنے سراپا کے ساتھ، اپنے مال و متاع کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ تمہیں خیانت کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جو اصول، جو ضابطہ، جو سنت اور جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی گزارنے کا عطا کیا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے، اور اس سے ہٹ کر کے جو چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو قطعاً وہ بات پسند نہیں ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور انہیں نظر انداز کر جاتے ہیں، تکبر کے اندر اتراتے پھرتے ہیں، انہیں سنت اور شریعت سے، دین اور میرے دوستو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، مسترد کر دیا جائے گا ان کو۔ کفر اور شرک کی حالت میں مبتلا لوگوں کے نیک اعمال بھی آسمان کے دروازوں کو نہیں کھول سکتے۔ ایمان شرط اول ہے۔ اگر اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو ہم کھلوانا چاہتے ہیں اور برکتوں کا، رحمتوں کا نزول اس روئے زمین کے اوپر چاہتے ہیں تو اپنے دل کی کھیتی کو اور اس کاشت کو میرے دوستو ایمان سے لبریز کرنا ہی پڑے گا، تبھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دروازے آج بھی موجودہ حالات میں کھلیں گے، اور جب ہم مر جائیں گے تو آسمانوں پر فرشتے اس پاکیزہ روح کو لے کر کے پہنچیں گے۔ جب مومن بندے کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح تو اپنے رب کی رحمت سے خوش ہو جا، اس نے تیرے لیے جو انعامات رکھے ہیں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے تو نے دنیا کے اندر کام کیے تھے، اب ان نعمتوں میں سرشار ہونے کے لیے تو بشارت حاصل کر۔ یہ روح نکلتی ہے تو یہ فرشتے آسمانوں پر اسے لے کر کے جاتے ہیں، اور پھر
قبر کے اندر جب یہ بندہ اپنے جسم کے ساتھ لٹا دیا جاتا ہے، روح واپس لائی جاتی ہے، اور سوال و جواب کے بعد مومن روح اگر ہے تو جنت تا حد نگاہ میرے دوستو قبر اس کی تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے، اور جنت کی نعمتوں کا وہ قبر کے اندر سے ہی مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ جنت کی پر بہار رونق میرے دوستو اور نعمت آتی رہتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، لیکن جو کفر کے اندر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں انہیں کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اس بدروح کو فرشتے آ کر کے جب تک انتقال نہیں ہو جاتا ہدف ملامت بناتے رہتے ہیں کہ کتنی گندی روح تھی تو اور اب تیرا حساب و کتاب ہوگا۔ قبر کے اندر جب اسے لٹا دیا جاتا ہے، ارے جلا بھنا دیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، اگر ایمان سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ آشنا نہیں ہے تو سختیوں سے، مشکلات سے اس کو برزخ کے اندر اور قبر کے اندر بھی گزرنا بالکل یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کی رحمت کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جنت کا داخلہ ان کے لیے اسی طرح سے ناممکن ہے جس طرح سے ایک اونٹ جو بھاری بھرکم جسامت رکھتا ہے وہ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا ہے، ایسے ہی جو تکبر کے اندر مبتلا ہے اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، یعنی کفر اور شرک کی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے جنت کے داخلے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے میرے دوستو نوازا ہے، ہم اس ایمان کی خبرگیری کریں۔ جب ایمان کی خبرگیری کریں گے تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی، اور نیک اعمال جب اس روئے زمین سے آسمانوں کی طرف جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کی موسلادھار بارش ہوگی، برکتیں اتریں گی۔ ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب معراج میں مجھے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے قاب قوسین او ادنا بڑا قرب عطا کیا تھا، تو اس سیر اور سیاحت کے اندر مجھے جنت اور جہنم کے پاس بھی لے جایا گیا تھا، یعنی جنت بھی مخلوق اور پیدا ہو چکی ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب محشر قائم ہوگا اس وقت جنت اور جہنم کی تخلیق ہوگی، سب پیدا شدہ ہے۔ جہنم اور اس کی ہولناکیاں، جنت اور اس کی تمام تر نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر لی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اطلعت فی الجنہ، جب جنت کے پاس میں پہنچا تو میں نے جنت کو جھانک کر کے دیکھا۔ فرأیت اکثر اہلیہ الفقراء، کیا دیکھتا ہوں کہ جنتیوں میں اکثریت فقراء کی نظر آ رہی ہے، جو تنگ دستی کا شکار تھے دنیا میں، جن کے پاس بہت سارا مال و متاع نہیں تھا۔ میرے دوستو یہ مت سمجھنا کہ فقیر ہو جانا، مفلس ہو جانا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ فقر کے ساتھ ساتھ ایمان چاہیے، اور ایمان کو اسلامی اعمال سے لبریز ہونا چاہیے، تب جا کر کے کسی فقیر کو جنت کا داخلہ ممکن ہے۔ فقیر ہو اور کافر رہے، فقیر ہو اور مشرک ہو، فقیر ہو اور بدعمالیوں میں لت پت رہے، تو ایسے فقیر کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے۔
اہل ایمان اغنیا اور اہل ایمان فقراء میں میرے دوستو یقینی طور پر فقراء کو جلدی جنت میں داخلہ ملے گا، اور چونکہ جو مالدار ہوتے ہیں تو یہ مال بڑی مصیبت کا باعث بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو مال کی محبت سے انسانیت اور امت کو بچانے کی کتنی تلقین کی ہے، آپ حضرات اس کو روایات کے اندر پڑھتے ہیں۔ خود پیغمبر دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ جب تک اس روئے زمین کے اوپر باحیات رکھ، مسکین بنا کر کے باحیات رکھ، اور جب میری موت آئے تو بہت سارا مال چھوڑ کر کے میں نہ جاؤں، اس وقت بھی مسکنت اور فقر میرے اوپر طاری رہے، اور جب میرا حشر ہو تو گروہ فقراء کے اندر میرا حشر کیا جائے۔ یہ تمنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیونکہ مال جب آتا ہے تو بہرحال دل اور دماغ کے اندر فتور پیدا کرتا ہے، آدمی وہ بہت ساری برائیاں مالدار ہونے کی بنیاد پر انجام دینے لگتا ہے جو ایک غریب گداگر اور فقیر آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقیر ہو جانا جنت میں داخلے کا باعث اور سبب ہے لہذا سب لوگ فقیر ہو جائیں۔ مالدار اگر نیکوکار ہے، صالح ہے، اپنے مال کو پورے محاسبے کے ساتھ وہ برتتا ہے اور خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس فقیر سے کہیں زیادہ جنت کا مستحق ہے جو مومن ہے لیکن اسے ایمانی تقاضوں پر چلنا نہیں آتا، وہ نماز سے غافل ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ دینی اعمال سے غافل رہتا ہے، تو غنی آدمی جو چوکنا رہ کر کے ایمانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے یقیناً وہ اس فقیر سے زیادہ اس دنیا کے اندر بھی اچھا سمجھا جاتا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اسے اعزاز سے نوازیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں اکثریت فقراء کی دیکھی، واطلعت فی النار، اور میں نے جہنم کے اندر بھی جھانک کر کے دیکھا، فرأیت اکثر اہلھا النساء، جا کر کے گھر کی خواتین کو یہ حدیث بتاؤ۔ حضور فرما رہے ہیں جہنم میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی، کیوں؟ کیونکہ جو وظیفہ ان کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں مقرر کیا گیا ہے وہ اس وظیفے سے غافل ہو کر کے زندگی گزارتی ہیں۔ اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اس کے جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کرنا، یہ ان کا فرض منصبی ہے، اس سے وہ غفلت برتتی ہیں۔ عورتیں لان تان اور ملامت کرنے میں پیش رہتی ہیں، اس لیے خاتون کو یہ نصیحت کرنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی تابعدار بن کر کے اور اپنی زبان پر لان و تان کے الفاظ لانے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ اگر اس کا وہ شکار اور گرفتار رہے گی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میدان محشر میں اس کی گرفت ہو جائے گی، اور اگر وہ سنبھل کر کے زندگی گزارتی ہے، امہات المؤمنین صحابیات اور جو اسلامی خواتین ہیں ان کے واقعات پڑھ کر کے اس نے ایمانی زندگی کو سیکھ لیا ہے اور برتا ہے تو یقیناً وہ جنت کے اندر داخل ہوگی۔ تو یہ مت سمجھیے کہ عورت ہونا یہ جہنم میں جانے کا سبب نہیں، عورت کا برائیوں سے نہ بچنا یہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ فقیر ہونا یہ جنت میں جانے کا باعث نہیں ہے، فقر کے ساتھ ساتھ ایمانی زندگی اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے ہی سے کوئی فقیر ہو غنی ہو وہ جنت کے اندر داخلہ پا سکتا ہے۔ تو ہمیں کبر سے میرے دوستو، استکبار سے، تکبر کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور نفس جو دنیا کے اندر شان بگھارتا پھرتا ہے اس کو ذرا دبا
دبا دبا کر کے رکھنا ہے اور اپنی تواضع، اپنے انکسار کو اجاگر کر کے ایمانی تقاضوں پر چلنے کے لیے فرما بردار بنانا ہے۔ اسے اللہ کا وفادار بناؤ، رسول اللہ کا وفادار بناؤ، سیرت و سنت کا رسیہ بناؤ۔ یہ کوشش اور جد و جہد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مسلسل ہونی چاہیے۔ ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اپنی زندگی بنائیں اور پھر دنیا کے اندر اسی خوبصورت زندگی کا پرچار کریں، اشتہار کریں، اس کے لیے دعوت کے میدان میں اتریں اور تبلیغ کے میدان میں آئیں، تعلیم و تدریس سے وابستہ ہوں، اہل اللہ سے جڑ کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی پختگی کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی مسلسل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔